اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غصاء كغصاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه ابو داود والبيهقي في دلائل النبوة صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ماضی میں بڑا عروج عطا فرمایا اور مسلمان بڑے کم وقت میں اللہ نے ان کو ترقی اور عزت عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت 23 سال تھا۔ آپ کے اس دور نبوت میں دین اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق، اعمال، کردار، آپ کی طرز زندگی، حسن معاشرت، شریعت کے احکامات پر آپ کا صحابہ اکرام کا عمل، تو یہ ذریعہ بنتا تھا لوگوں کے دین اسلام میں داخل ہونے کا۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور عزت عطا فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الخلافۃ من بعدی 30 سنۃ، خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی۔ تو 30 سال خلفائے راشدین کا دور تھا، 2 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، سن 11 ہجری سے لے کر سن 13 ہجری تک، تو دین اسلام 9 لاکھ مربع میل سے آگے بڑھتا ہوا 11 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا۔ پھر 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور دین اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور تقریباً 12 سال ان کی خلافت رہی۔ سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو دین اسلام 35 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا جو تقریباً 4.5 سال پر محیط تھا اور دین اسلام اور آگے بڑھتا گیا۔ لیکن پھر آپس میں 2 جنگیں ہوئیں جو غیروں کی سازشوں کی وجہ سے، صبائیوں کی وجہ سے، اور ایک فتنہ خوارج کا سامنے آیا کہ جن کی وجہ سے جو ترقی آگے بڑھ رہی تھی، فتوحات آگے بڑھ رہی تھیں، اس میں وقتی طور پر کمی آ گئی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 6 مہینے ان کی خلافت رہی، اور وہ جو پیشن گوئی تھی کہ 30 سال میرے بعد جو دور ہوگا وہ خلافت کا دور ہوگا، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ۔ تو اس 30 سال کے دور میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ حضرت حسن کے 6 ماہ کے عرصے کے بعد پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 مسلمان جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ اور وہ 2 جماعتیں پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شام کے لوگ تھے ان کی آپس میں صلح ہوئی۔ پھر تقریباً 19 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا، یہاں تک کہ سن 60 ہجری 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا تو دین اسلام 66,67,000 مربع میل پر پھیل چکا تھا، یعنی ملتان تک کا علاقہ اس دور میں فتح ہو گیا تھا۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو روم اور فارس کا غرور خاک میں ملا، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور روم اور فارس تو حضرت عمر کے دور میں فتح ہو گئے تھے، اور جو پیشن گوئی تھی کہ ان کے خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے وہ خزانے بھی اللہ نے خوب عطا فرمائے۔ تو یہ دور خلافت چلتا رہا، فتوحات بڑھتی گئیں، اسلام کا دور اس کے بعد آگے بڑھا، یہاں تک کہ سن 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے۔ 2 سال 2 مہینے 10 دن انہوں نے بھی خلافت کی، اور ان کی خلافت کا طرز بھی ایسا تھا جیسے خلفائے راشدین کا دور، اور اسلام اور آگے بڑھا، رعایا کو ان کے حقوق ملے، اور مسلمانوں کی آپس میں محبت الفتیں بڑھتی گئیں۔ یعنی اسلام کا ابتدائی دور اگر دیکھا جائے، خلفائے راشدین کا دور، صحابہ کا زمانہ، تابعین اور تبع تابعین کا دور، اور متقدمین کا زمانہ، یہ کل 300 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ صحابہ اکرام کا دور 110 ہجری تک ہے، سب سے آخری صحابی ابو الطفیل عامر بن واصلہ ہیں جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد صحابہ کا دور ختم ہو گیا، پھر 170 ہجری تک تابعین کا دور تھا، اور پھر 220 ہجری تک تبع تابعین کا دور تھا، اور یہ 3 وہ زمانے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے زمانے کے بعد وہ لوگ جو مجھ سے ملے ہوئے ہیں تابعین کا زمانہ، اور پھر ان کے ساتھ ملے ہوئے تبع تابعین کا زمانہ۔ تو یہ برکات کے ظہور کا زمانہ تھا، یہاں تک کہ 300 سال کا دور اس کو متقدمین کا زمانہ کہتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل ابن عابدین میں ایک رسالہ ہے نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف میں اس کی تصریح کی، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال کے مقدمے میں۔ تو 300 سال کا دور مسلمانوں کا متقدمین کا زمانہ رہا، تو الحمدللہ مسلمان بڑھتے گئے، دین اسلام پھیلتا گیا، یہاں تک کہ بنو عباس کے دور تک دین اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ تک مسلمانوں کے عروج کا دور رہا، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آیا کہ اندلس فتح ہوا، اور 800 سال پھر مسلمانوں نے اندلس کے اندر حکمرانی کی ہے، اور اندلس کے کتب خانے کتابوں سے بھر گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے عروج دیا، اسلام بڑھتا گیا، تیزی کے ساتھ لوگ دین اسلام میں آئے۔ جب بر صغیر میں دین پھیلا، یہ تو پہلی صدی میں ہی پھیل چکا تھا، جب محمد بن قاسم یہاں آئے تھے اور فتوحات کا زمانہ شروع ہوا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ 1000 سال مسلمانوں نے بر صغیر میں بھی حکمرانی کی ہے۔ مسلمان حکمرانوں میں سلطان محمود غزنوی آئے، پھر جنہوں نے عدل اور انصاف کی ایک مثال قائم کی۔ دنیا کے فاتحین میں دوسرے بڑے فاتح تھے، پہلا فاتح چنگیز خان تھا، تو دوسرا فاتح سلطان محمود غزنوی تھا، کہ جنہوں نے سومناتھ کے بتوں کو توڑ کر یہ بتا دیا تھا کہ مسلمان بت شکن تو ہوتے ہیں، بت فروش نہیں ہوتے، اور آدھی سے زیادہ دنیا ان کے دور کے اندر بھی فتح ہوئی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے تفصیلی حالات، ہندوستان کے مسلمانوں کے حکمرانوں کے تفصیلی حالات تاریخ فرشتہ میں محمد قاسم فرشتہ نے لکھے، یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا جس نے فتاوی ہندیہ کے نام سے ایک بہترین فتاوی کو مرتب کروایا، علماء کی ایک کمیٹی مقرر کی کہ جنہوں نے مل کر وہ فتاوی مرتب کیے، جسے فتاوی عالمگیری اور فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان حکمرانوں میں سلطان شمس الدین التمش بھی آئے، جن کا واقعہ تاریخ ملت میں اور مسلمانوں کے بزم رفتہ کی سچی کہانیوں میں ہے۔ یہ وہ مسلمان بادشاہ تھے جس وہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا
انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس سے نمبر 1 کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، نمبر 2 کبھی جماعت کی نماز قصدن اس نے نہ چھوڑی ہو، اور نمبر 3 کسی غیر محرم پر قصدن اس نے نگاہ نہ ڈالی ہو، فحاشی اور یعنی سے زنا سے بچا ہوا ہو، ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ متوفہ 634 ہجری ہندوستان کے بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ جب ان کا انتقال کے بعد ان کی وصیت سنائی گئی، ہزاروں کا مجمع موجود تھا، لیکن کون آگے بڑھے کہ جس سے کبھی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں اور کبھی تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹی ہو اور قصدن غیر محرم پہ نگاہ بھی نہ ڈالی ہو، فحاشی اور یعنی سے بچ کر حیا پاک دامنی عفت کی زندگی گزاری ہو، کافی دیر تک کوئی آگے نہ بڑھے تو مسلمانوں کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمہ اللہ آگے آئے، خواجہ بختیار کاکی کے کفن کو اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا خواجہ صاحب آپ تو چلے گئے لیکن میرا راز فاش کر دیا۔ پھر لوگوں کے سامنے کا الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی فوت نہیں ہوئی اور کبھی قصدن غیر محرم پہ نگاہ نہیں ڈلی، فحاشی اور یعنی سے اللہ نے میری حفاظت کی، کبھی زنا کا گناہ مجھ سے نہیں ہوا۔ پھر یہ آگے گئے نماز جنازہ پڑھائی۔ خواجہ بختیار کاکی نے یہ وصیت اس لیے کی تھی تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو پتہ چلے ان کا بادشاہ صرف ایک خلیفہ نہیں، اللہ کا ولی بھی ہے۔ اس سے بڑی ولایت کیا ہے کہ جس سے عصر کی سنتیں نہ چھوٹیں، جس سے جماعت کی نماز نہ چھوٹے، جو حکمرانی میں رہ کر اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں۔ خواجہ چاہتا تھا عوام کے سامنے ان کے تقوی اور طہارت کا تذکرہ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسلمانوں کے یہ عروج کا دور تھا کہ مسلمان بڑھتے جا رہے تھے، فتوحات کا دور تھا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن آج ایک حالات دن بدن ایسے بڑھتے جا رہے ہیں، مسلمان زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک اس وقت موجود ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ پستی میں ہر جگہ اگر ظلم ہے مسلمانوں پر ہو رہے، کہیں فلسطین میں، کہیں چیچنیا میں، کہیں بوسنیا میں، کہیں عراق میں، کہیں کشمیر میں، اور کہیں دیکھیں جہاں مسلمان ہیں آئے دن ان پر ظلم و ستم ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ ان مسلمانوں کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے دن توہین تذلیل کرتے ہیں، مختلف نقشے بنا کر، کارٹون بنا کر، کبھی قرآن کی بے حرمتی، کبھی صحابہ کی بے حرمتی، کبھی اسلاف امت کی بے حرمتی۔ تو آئے دن ان کو یہ آخر کیوں اتنی قوت ان کو مل گئی کہ وہ مسلمانوں کو جس طرح چاہیں ان کی تذلیل اور توہین کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ مسلمانوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور یہ لوگ موت کو ناپسند کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ امت کے لوگ جماعتیں ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے تمہارے خلاف جس طرح کے کھانے والے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں دسترخوان پر۔ فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی کہ اس وجہ سے یہ کفار ایک دوسرے کو بلائیں گے ہم پر حملہ کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غصاء، ان کا غصہ اس سیل، لیکن تمہاری مثال اس طرح ہوگی جس طرح کے سمندر کے پانی کے اوپر جو موج ہوتی ہے اس موج کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس پر آنے والے خس و خاشاک کی حیثیت نہیں ہوتی، وہ موجیں کنارے پر آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ خس و خاشاک آتے ہیں کنارے پر، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب کو نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا قال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیۃ الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، اس کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے تمہارے خلاف۔
تو آج یہی حالت ہے کہ ساری دنیا کا کفر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو رہا ہے، انہیں آپس میں لڑا رہے ہیں، پریشانیوں میں تکلیفوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ایسے کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں؟ تو 100 ایسے اسباب انشاءاللہ میں چند درسوں میں عرض کروں گا اگر زندگی رہی۔ اگر ان اسباب سے امت مسلمہ میں ہر شخص بچنے کی کوشش کرے اور عروج کے اسباب کو اختیار کرے، امید ہے اللہ نے جو عزت ماضی میں مسلمانوں کو دی تھی، اللہ وہ عزت حال اور مستقبل میں بھی دے گا۔ سب سے پہلا سبب مسلمانوں کے زوال کا قرآن کریم سے عملی تعلق کا ختم ہو جانا، قرآن کریم سے عملی تعلق کا ختم ہو جانا۔ سب سے پہلا اور بنیادی سبب، آج ہمارا قرآن سے عملی تعلق نہیں ہے، ہمارا قرآن سے رسمی تعلق ہے، ایک عقیدت کا تعلق ہے۔ ہر مسلمان قرآن کریم کو الحمدللہ بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، برکت کے لیے گھر میں رکھتا ہے، دکان میں رکھتا ہے، تلاوت کرواتا ہے، لیکن قرآن پر عمل یہ ختم ہو گیا۔ آج قرآن کا اتنا ادب ہے الحمدللہ، قرآن کریم الماری میں رکھتے ہیں تو پشت کر کے نہیں جاتے کہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے، لیکن جس قرآن میں 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم ہے، اس قرآن کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے۔ چومتے تو ہیں، تعظیم تو کرتے ہیں، لیکن جو قرآن کہتا ہے کہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ، قرآن کے اس حکم سے نہیں بچتے۔ قرآن بتاتا ہے یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے کہ انسان جہنم کی آگ کو کھا رہا ہے، کتنے ہیں جو اس سے بچتے ہیں؟ قرآن نے زنا سے منع کیا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام ہے، برائی کا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کتنے ہیں جو اس کی 100% ادائیگی کرتے ہیں، مکمل ادائیگی کرتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی نہ ہو؟ یعنی قرآن ہمارے اندر موجود تو ہے لیکن عملی تعلق ختم ہے۔ صحابہ اکرام میں قرآن کا عملی تعلق تھا، انہوں نے ایک ایک سورہ فاتحہ کو 12 سال کے عرصے میں سیکھا، حالانکہ عربی دان تھے، قرآن پڑھنا ان کے لیے مشکل تو کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جو آیت پڑھتے تھے اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لاتے تھے۔ آج معلومات کی کمی نہیں ہے، ہر مسلمان کے پاس معلومات ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کھولو، جس چیز کی معلومات چاہو گوگل پہ سرچ کرو، ہر چیز کی معلومات مل جائے گی، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے۔ صحابہ میں عمل کا کردار تھا، صحابہ نے جو سنا عمل کر کے دکھایا۔ میں 2 مثالیں عرض کروں، حضرات صحابہ میں عمل کتنا ہے، مرد ہو یا عورتیں ہو، عمل کا بڑا جذبہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے میں نے جب سے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی آدمی رات کو نہ سوئے مگر اس کی وصیت سرہانے لکھی ہوئی ہو، فرمایا اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میرا معمول ہے جب رات کو سوتے تھے وصیت سرہانے موجود ہوتی تھی۔ ادھر سنا، ادھر زندگی میں عمل شروع ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے حضور سے یہ بات سنی کہ 12 رکعت کا نوافل کو اپنی زندگی میں لانا ہے، یہ وہ 12 رکعتیں ہیں جو ہم سنت موقدہ کے طور پہ پڑھتے ہیں، جب سے سنا پوری زندگی عمل کیا۔ 2 رکعت فجر کی سنتیں، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کی۔ فرمایا جب سے میں نے سنی ہے کبھی مجھ سے یہ نہیں چھوٹی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں روایت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد لباس تبدیل کیا، خوشبو منگائی لگائی، اپنی وضع قطع بدلی۔ کسی نے کہا آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ غم اور سوگ کا اظہار 3 دن تک ہونا چاہیے، سوائے یہ کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے۔ تو اگرچہ مجھے بیٹے کا بڑا صدمہ ہے لیکن 3 دن سے زیادہ سوگ کی حالت نہ ہو، اس لیے میں نے لباس بدلا، خوشبو منگائی اور لگائی تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی شہید ہوا، عبداللہ بن جہش، 3 دن کے بعد انہوں نے بھی لباس بدلا، خوشبو لگائی، منگائی، سوگ کی حالت تبدیل کی۔ فرمایا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ حضرت ام حبیبہ کے بھائی کا انتقال ہوا، انہوں نے بھی 3 دن کے بعد لباس منگوایا، خوشبو منگائی، مطلب تھا سوگ کی حالت بدل جائے۔ یعنی صحابہ پر عمل کا بڑا جذبہ تھا۔